بیٹیوں کا حصہ کتنا ہے والدین کے مال میں؟ اس حوالے سے بھی قرآن مجید میں واضح طور پر آیات موجود ہیں، اور آج کل کے دور میں وراثت کے حوالے سے جو ظلم ہوتا ہے نا، جی وہ بیٹیوں کے ساتھ بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو بھائی وراثت پہ قبضہ کر لیتا ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا تو بھائی وراثت پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیٹیوں کے حصے کے حوالے سے واضح آیات ذکر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہی بیٹی ہو اور کوئی بیٹا نہ ہو تو کل جائیداد کا 50% اس ایک بیٹی کو دینا ہے۔ فَلَهَا النِّصْفُ۔ اللہ اکبر۔ اور ابا جی کیا کہتے ہیں؟ میری سائنس یہ کہتی ہے کہ بیٹی کی شادی کروا دی نا، اس کو جہیز دے دیا نا، اب سارا مال میرا یہ بیٹا لے کر جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو چیلنج کرنے والی حرکت ہے جو ابا جی اپنی زندگی میں کر رہے ہیں۔ جب مریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ واضح سورہ نساء کی آیتوں کی انہوں نے مخالفت کر کے چلے گئے ہیں، اتنی واضح آیت۔ تو اگر ایک ہی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر بیٹا نہیں ہے اور ایک ہی بیٹی ہے تو آدھی جائیداد ابا جی کی اس بیٹی کو جائے گی۔ اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں اور میت کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ابا جی جو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کا 2/3 ان بیٹیوں کو جائے گا۔ 66.66% ان بیٹیوں کو جائے گا جو آپس میں وہ برابر برابر بانٹ لیں گی۔ صحیح۔ تو اگر 60 لاکھ کی جائیداد ہے تو 2/3 40 لاکھ ان دو یا دو سے زیادہ بیٹیوں میں چلا جائے گا جو آپس میں وہ ایکولی ڈیوائیڈ کر لیں گی۔ یہ 2 صورتیں ہو گئی۔ تیسری یہ ہے کہ بیٹیاں تو ہیں لیکن ان کے ساتھ بیٹا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ بیٹا بنتا ہے عصبہ، ذوی الفروض کو دینے کے بعد باقی سب بیٹا لے جاتا ہے۔ اس بیٹے کی برکت سے بیٹی بھی عصبہ بن جائے گی۔ واہ واہ واہ۔ اب اس کو نصف یا 2/3 نہیں ملے گا، جو بچا ہے وہ بیٹی کو بھی ملے گا، وہ بیٹے کو بھی ملے گا، اور اس کا فارمولا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرما دیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب بیٹا بیٹی دونوں ہوں تو بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کے مقابلے میں ڈبل ہے۔ صحیح۔ یعنی آپ نے ساری جائیداد ذوی الفروض میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد جو بھی بچے گا اس کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ بیٹیوں کو آدھا ملے اور بیٹوں کو سنگل حصہ ملے۔ صحیح۔ جیسے مثال کے طور پر والد صاحب ہیں میت کے، اور اس میت کے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، تو اولاد ہونے کی صورت میں باپ کو ملتا ہے 6واں حصہ۔ 60 لاکھ کی جائیداد ہے، 10 لاکھ روپے دے دیے ابا جی کو، باقی 50 لاکھ بچے یہ عصبہ لے جائیں گے۔ یعنی یہ دونوں بیٹا بیٹیوں کے ہیں۔ اب ان 50 لاکھ کو ڈیوائیڈ اس طرح کرنا ہے کہ بیٹے کو بیٹی سے ڈبل ملے۔ صحیح۔ اب ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں تو ایک بیٹے کو بھی ڈبل سمجھ لو، تو ٹوٹل 4 ہو گئے۔ اس 50 لاکھ کو 4 سے ڈیوائیڈ کر دو، بہت اچھے، 12.5 لاکھ روپے ایک حصہ بن گیا۔ بیٹے کو ڈبل دے دو، یعنی 50 لاکھ میں سے 25 لاکھ ایک بیٹے کو، اور 12.5 لاکھ ایک بیٹی کو، اور 12.5 لاکھ ایک بیٹی کو۔ پورا قرآن کے مطابق حصہ زبردست طریقے سے تقسیم ہو گیا کہ بیٹے کو ڈبل ملا، بیٹی کو سنگل ملا، اور باپ کو قرآن کے مطابق 6واں حصہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا۔ تو یہ واضح طور پر قرآن کی کرسٹل کلیئر آیتیں ہیں۔ جس بندے نے اپنی بہنوں کا حصہ روکا ہوا ہے وہ غور کر لے۔ ایک تو ابا جی وصیت کر کے چلے گئے کہ بیٹی کو کچھ بھی نہیں دینا، یہ ابا جی پل پل قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات بھگت رہے ہوں گے۔ بیٹے کو کچھ شرم کرنی چاہیے کہ یار میں اپنے والد کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے اپنی بہن کو حصہ دے دوں، اگر نہیں دیا اور مر گیا تو یہ بھی عذاب قبر کا شکار رہے گا، اور اس کے جو ابا جی غلط فیصلہ کر کے گئے تھے وہ بھی عذاب کا شکار رہیں گے، اور اگلی پھر ذمہ داری ہوگی اس بندے کی جس کی کسٹڈی میں یہ دولت آئی ہے۔ اگر اس کی بیوی ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے میرے شوہر کی بہن کا حصہ اتنا تھا جو میں نے ضبط کیا ہوا ہے، میں اپنے شوہر کا احساس کر کے اس کی بہن کو حصہ دوں تاکہ شوہر بھی عذاب سے بچے اور میرا جو سسر تھا وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے۔ تو یہ غور کرنا چاہیے، بیٹیوں کا حصہ لازمی طور پر ہم نے دینا ہے۔